بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری تمام بہنوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں پیریڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کے احکام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ پیاری بہنوں، حیض اور نفاس لیڈیز کے لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے۔ بچے کی پیدائش اسی خون سے ہوتی ہے جو کہ عورت کو ہر منتھ آتا ہے۔ پیریڈ کا یہی خون دنیا میں آنے والے اس بچے کی غذا بنتا ہے۔ اسی وجہ سے پریگنینسی کے زمانے میں پیریڈز کا خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ پریگنینسی کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے اور عورت کو ہر مہینے پھر سے پیریڈز ہونے لگتے ہیں۔ پیاری ماں بہنوں، پیریڈز کا ہونا عورت کے صحت مند ہونے کی پہچان ہے۔ جس لیڈیز کو پیریڈز ہوتے ہیں وہ صحت مند ہے، اور جسے منتھلی پیریڈز میں کوئی دقت پیش آتی ہے اس میں کوئی اندرونی کمی ہوتی ہے۔ یہودی پیریڈز ہونے والی عورت کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پیریڈز کے دنوں میں عورت کا بالکل بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا لیٹنا سب چھوڑ دیتے تھے، جبکہ عیسائی اس کا بالکل الٹ کرتے تھے، اور وہ عورتوں کے ساتھ پیریڈز کے دنوں میں بالکل ہی بے احتیاطی سے کام لیتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانے پینے رہنے سہنے کے ساتھ ساتھ جمع یعنی ہم بستری بھی کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے پاکیزہ مذہب اسلام نے ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر ایک الگ ہی راستہ دکھایا اور بتایا ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں لیڈیز کے ساتھ کھانا پینا اور رہنا سہنا نہ چھوڑا جائے، بلکہ جس طرح ان کے ساتھ روز مرہ کی زندگی گزارتے ہیں اسی طرح کا برتاؤ پیریڈز کے دنوں میں بھی عورت کے ساتھ کیا جائے۔ اتنا ضرور ہے کہ ناپاکی اور گندگی سے بچنے کے لیے پیریڈز کے دنوں میں عورت کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں پیریڈ کسے کہتے ہیں۔ بالغ عورت کو ہر مہینے جو خون اس کی عادت کے مطابق آتا ہے اس خون کو پیریڈز کا خون کہتے ہیں۔ پیریڈز کے دنوں میں عورت کو جو خون آتا ہے اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو 3 دن میں کم خون آیا اور آ کر رک گیا تو وہ پیریڈ کا خون نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ خون عورت کی کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے آیا خون مانا جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آئے تو اس خون کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آئے تو وہ خون بھی بیماری کا خون ہے، اس خون کو بھی پیریڈز کا خون نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اس کی وجہ سے نماز معاف ہوگی۔ چلیے آپ جانتے ہیں پیریڈز کے دنوں میں منع ہونے والے کام اور عبادتوں کے بارے میں۔ اگر کسی عورت کے پیریڈ شروع ہو جائیں، جتنے دن خون آنے کی اس کی عادت ہے ان دنوں میں اس سے نماز معاف ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر حج کے دنوں میں کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو جائیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ پیریڈز کے دنوں میں شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ پیریڈز کے دنوں میں عورتیں کیا کیا نہ کریں وہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتانا چاہیں گے جو عورتیں پیریڈ کے دنوں میں کر سکتی ہیں۔ پیریڈز کے دنوں میں عورتوں کے لیے دعا پڑھنے میں، تسبیح پڑھنے میں، اسی طرح اسلامک بکس وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی آیتوں کو چھونا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کھانا پینا اور روز مرہ کے دوسرے کیے جانے والے کام یہ سب کرنا عورت کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح گھر میں خوشبو لگانا، مہندی لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، مسواک کرنا، نہانا وغیرہ بھی عورتوں کے لیے پیریڈز کے دنوں میں جائز ہے۔ پیریڈ کے دنوں میں جو خون عورت کو آتا ہے اس کے کئی کلرز ہوتے ہیں: سرخ کلر، زرد یعنی پیلا کلر، سبز یعنی ہرا کلر، مٹیلا کلر، کالا کلر اور گدلا کلر۔ ان کلرز کے علاوہ اور بھی جس کلر کا خون پیریڈز کے دوران میں آئے گا وہ سب پیریڈز کے خون میں ہی شمار کیا جائے گا اور اسے پیریڈز کا خون ہی مانا جائے گا۔ لیکن اگر پیریڈز کے دنوں میں سفید مادہ آئے تو وہ پیریڈز کا خون نہیں ہوگا بلکہ وہ بیماری کا خون مانا جائے گا۔ پیریڈز کے دنوں میں نماز اور روزے کا حکم۔ پیریڈ کے دنوں میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنی معاف ہو جاتی ہے اور بعد میں پیریڈز والے دنوں کی نماز کی قضا کرنا بھی عورت پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح پیریڈز کے دنوں میں رمضان مبارک کے روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعد میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔
نماز کے دوران اگر پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ پیاری بہنوں، اگر فرض نماز پڑھنے کے دوران کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو جائے تو عورت اس فرض نماز کو توڑ دے جس میں اسے پیریڈ شروع ہوئے ہیں، اور پھر وہ فرض نماز اس پر معاف ہو جائے گی۔ بعد میں اس فرض نماز کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر سنت یا نفل نماز کے دوران عورت کو پیریڈ شروع ہو جائیں تو پھر اس سنت نماز کو یا اسی طرح سے اس نفل نماز کو توڑ دے، اور جب وہ اپنے پیریڈ سے فارغ ہو جائیں تو پاک ہونے کے بعد میں اس سنت نماز کو یا پھر اسی طرح سے اس نفل نماز کی قضا کرنا عورت پر واجب ہوگا جس سنت یا نفل نماز سے اسے پیریڈ سٹارٹ ہوئے تھے۔ نماز کے آخری وقت میں اگر پیریڈ شروع ہو جائیں، اگر کسی عورت نے فرض نماز نہیں پڑھی، مان لیجئے کہ ظہر کی نماز عورت نے نہیں پڑھی تھی اور اس کو ادا کرنے میں اس نے لاپرواہی سے کام لیا کہ ظہر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب تھا اور اس وقت تک اس نے ظہر کی نماز بھی ادا نہیں کی تھی۔ اب اس عورت کو ظہر کی نماز کے بالکل آخری وقت میں پیریڈ شروع ہو گئے تو اس عورت کی وہ ظہر کی نماز معاف ہو جائے گی، اور پاک ہونے کے بعد میں اس نماز کی قضا کرنی اس عورت پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بغیر کسی عذر کے نماز کو ادا کرنے میں دیر کرنا، اسی طرح سے نماز کی ادائیگی میں سستی سے کام لینا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے بلا وجہ نماز کی ادائیگی میں سستی سے کام لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کی ادائیگی میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ عادت کے خلاف 10 دن کے اندر اندر خون بند ہونے کا حکم۔ عورتوں کے پیریڈز کی عادتیں اور ان کے دن فکس ہوتے ہیں۔ کسی عورت کو اپنے عادت کے مطابق 4 دن بلڈ آتا ہے تو کسی عورت کو اپنی عادت کے مطابق 5 دن بلڈ آتا ہے، اور کسی کو 6 دن یا اس سے زیادہ بلڈ بھی آتا ہے۔ اگر کسی عورت کی عادت ہر مہینے میں 5 دن بلڈ آنے کی تھی، پھر کسی مہینے میں 2 یا 4 دن زیادہ خون آ گیا، یعنی آنا تھا 5 دن لیکن 8 یا 9 دن تک خون آ گیا مگر 10 دن سے زیادہ نہیں بڑھا، تو وہ خون بیماری کا خون مانا جائے گا۔ عادت کے خلاف 10 دن سے زیادہ دن خون آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی عورت کو مثال کے طور پر 3 یا 4 دن خون آنے کی عادت تھی مگر کسی مہینے میں 10 دن سے زیادہ خون آ گیا، ہر مہینے جتنے دن خون آنے کی عادت تھی اتنے دن تو پیریڈز کے مانے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دن خون آئے گا وہ سب خون بیماری کا خون مانا جائے گا۔ لہٰذا عادت والے دنوں کی نمازیں تو عورتوں پر معاف ہو جائیں گی، ان دنوں کی نمازوں کی قضا بھی ان پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن عادت کے علاوہ جن ایکسٹرا دنوں میں خون آیا ان دنوں کی نمازوں کی قضا عورت پر واجب ہوگی۔ اور اگر رمضان مبارک کے مہینے میں اس طرح سے ہوا تو چھوٹے ہوئے روزوں کی بھی قضا بعد میں کرنی پڑے گی، کیونکہ عادت کے علاوہ جتنے دنوں میں ایکسٹرا خون آیا ہے وہ سب بیماری کا خون مانا جائے گا، اور نماز اور روزے صرف پیریڈز کے دنوں میں معاف ہوتے ہیں، بیماری کے دنوں میں معاف نہیں ہوتے۔ پہلی ہی دفعہ میں 10 دن سے زیادہ خون آیا۔ پیاری بہنوں، ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ پیریڈز کے بلڈ کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر کسی لڑکی کو فرسٹ ٹائم پیریڈ شروع ہوئے اور 10 دن سے زیادہ بلڈ آیا تو شروعاتی 10 دن تو پیریڈز کے مانے جائیں گے، اور 10 دن کے علاوہ جتنے بھی دن بلڈ آئے گا وہ بلڈ بیماری کا بلڈ مانا جائے گا۔ ان دنوں کی عورت نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی، کیونکہ 10 دن کے علاوہ مہینے کے باقی 20 دن شریعت کی نگاہ میں پاکی کے دن مانے جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکی کے دنوں میں عورت پر نماز اور روزہ دونوں ہی فرض ہوتے ہیں اور اس سے جمع کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ شروع کے 10 دنوں میں نماز اور روزے دونوں ہی معاف ہوں گے اور باقی کے 20 دنوں میں نماز اور روزے دونوں ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ 10 دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے، 10 دن سے کم بلڈ آیا اور ایسے وقت میں خون آنا بند ہو گیا کہ عورت جلدی سے غسل کر کے نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو اس پر اسی وقت سے نماز فرض ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، اس نماز کی اس عورت کو، اس لڑکی کو قضا کرنی پڑے گی جس میں اتنا وقت موجود تھا کہ جس نماز کی صرف پہلی تکبیر عورت کہہ سکتی تھی۔ لیکن اگر پیاری بہنوں اتنا کم وقت تھا کہ عورت غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتی ہو تو پھر اس وقت کی نماز اس عورت پر فرض نہیں ہوگی، اگلے وقت کی نماز سے وہ نماز پڑھے۔
10 दिन पूरे होने पर खून बंद हुआ। आज की वीडियो की सबसे आखिरी शक्ल आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, समाअत फरमाइए। अगर किसी बहन को 10 दिन से पहले खून आना बंद हो जाए तो उसका जो हुक्म था वो तो हमने आपको बता ही दिया है। अब उस शक्ल को भी बयान कर देते हैं। अगर किसी औरत को 10 दिन पूरे होने पर और नमाज के बिल्कुल आखिरी वक्त में खून आना बंद हुआ, तो अगर सिर्फ नमाज का वक्त इतना ही बाकी था कि वो सिर्फ अल्लाह अकबर ही कह सकती है, तो फिर उस औरत पर उस वक्त की नमाज फर्ज हो जाएगी। बाद में पाक होने के बाद उस नमाज की कज़ा करनी होगी। प्यारी बहनों, ये थी पीरियड से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी बातें और अहम मसाइल जो हमने आपके सामने जिक्र किए हैं। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की जानकारी आप हासिल करना चाहती हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट्स के ज़रिए ही जवाब दिया जाए, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जिसके भी कमेंट आते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, ताकि अगर हमारी किसी बहन का कोई सवाल है वो और बहनों के पास तक भी पहुंच जाए। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट कीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप केयर पर भी हमसे कांटेक्ट करके आप उस सवाल का जवाब हासिल कर सकती हैं। चलिए बहनों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई हो। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।